جی، خدا یسوع مسیح کے عظیم اور قادر نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ایک خاص مقصد کے تحت بنا رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ روز پہلے ایک مسلم نعت خواں جو ہیں فوزیہ بی بی، انہوں نے ایک ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنائی جس میں جو یسوع مسیح کی آخری فسح تھی اس کی تصویر ایک کارپیٹ کے اوپر بنی ہے، اور وہ کارپیٹ نیچے بچھا کر اس کے اوپر جو ہے انہوں نے چل کے تو وہ ویڈیو بنائی۔ اس کو دیکھ کر بہت سارے مسیحی جو ہیں، بلکہ تمام مسیحی، ان کے جذبات کافی زیادہ مجروح ہوئے، اور کافی زیادہ جو مسیحی ہیں انہوں نے غصے کا اظہار کیا۔ سب مسیحیوں نے تو نہیں کیا، کچھ مسیحی جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں معاف کر دینا چاہیے، کچھ مسیحی جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں توہین رسالت کا پرچہ کٹوانا چاہیے، ہمیں سائبر کرائم میں جو ہے اس کے خلاف درخواست دینی چاہیے، اور بلکہ ابھی کچھ پوسٹیں میں دیکھ رہا تھا کچھ مخصوص پیجز کے اوپر، اور ان پوسٹوں میں لوگوں نے مینشن کیا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے کہ بھئی فلاں بندے نے سائبر کرائم میں رپورٹ کر دی ہے، فلاں شخص نے جو ہے سائبر کرائم میں رپورٹ کر دی ہے۔ خیر، اس کے بعد جو ہے ہوا کیا کہ فوزیہ بی بی کا ایک اور ویڈیو آیا جس میں انہوں نے جو ہے معذرت کی، اور انہوں نے کہا کہ میں معافی چاہتی ہوں، میں نے ان انٹینشنل تھی، یہ مجھے پتہ نہیں تھا، غیر ارادی طور پر مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ جو تصویر ہے کارپیٹ کے اوپر جو بنی تھی اس کا مقصد کیا ہے، یا وہ کس کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ اور اس نے جو ہے فوزیہ بی بی نے انہوں نے معذرت کر لی۔ اس کے باوجود بھی ہمارے کچھ لوگ ہیں جو بہت زیادہ غصے کا ریاکشن کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس کے خلاف کیس ہونا چاہیے، اس کے خلاف ایسے ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے بہت سارے لوگ مجھ سے بھی پوچھ رہے تھے میسیجز پہ کہ آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کا کیا سٹینس ہے اس ساری بات کے اوپر، آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ پرسنلی سب کو میں جوابات دوں، میں ایک ویڈیو بناتا ہوں چھوٹی سی جس میں میرا جو سٹینس ہے اسے میں کلیئر کر دیتا ہوں۔ اور مجھے پوری امید ہے کہ میرے ساتھ بہت سارے لوگ متفق نہیں ہوں گے، لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہر کسی کے پاس یہ جو ہے آزاد مرضی ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار وہ کر سکتا ہے، اور اپنے خیالات جو ہے ان کو شیئر کرنے کا ہر کسی کے پاس، میں سمجھتا ہوں، اختیار ہے۔ تو میرا سٹینس اس کے اوپر یہ ہے، یا میرا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ فوزیہ بی بی نے چاہے وہ ارادی طور پر وہ کام کیا تھا یا غیر ارادی طور پر جانتے ہوئے یہ کیا یا انجانے میں کیا، وجہ جو بھی ہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ فرض کریں، آپ کہتے ہیں کہ جی اس کے خلاف بلاسفیمی کا جو ہے کیس ہونا چاہیے، اس کے خلاف توہین رسالت کا پرچہ کٹنا چاہیے، اس کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے، اینڈ سو آن، تو اس میں ایک بات یاد رکھیے گا، یہ پہلے بھی میں ایک ویڈیو میں کہہ چکا ہوں، اگر آج آپ کسی کے لیے بھی توہین رسالت کے پرچے کا مطالبہ کرتے ہیں تو ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، جب آسیہ بی بی جو ہے وہ جیل میں تھیں، اسی طرح سے اور بھی کئی معاملات جب ہوئے، تو بہت سارے لوگوں نے اسی قانون کے خلاف، مسیحیوں نے اسی قانون کے خلاف جو ہے آواز اٹھائی، اسی قانون کے خلاف پروٹیسٹ کرتے رہے، مسیحیوں کے خلاف مسیحیوں کے خلاف جو اس کا استعمال ہے اس کے خلاف، غلط استعمال جو ہے اس کے خلاف احتجاج کرتے رہے۔ اب اچانک سے جب آپ خود اس قانون کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر خدا نہ خواستہ آسیہ بی بی جیسا کوئی بھی کیس سامنے آ گیا، ایسا نہ ہو کہ کوئی اس طرح کا کیس ہے اس نوعیت کا، لیکن اگر آ جاتا ہے تو پھر تو آپ کے پاس احتجاج کرنے کا بھی حق محفوظ نہیں ہوگا، آپ احتجاج نہیں کر پائیں گے بالکل بھی، اس لیے کیونکہ آپ نے تو خود اس قانون کا استعمال کر لیا، تو آپ تو نہیں احتجاج کر پائیں گے۔ تو دوسرے نمبر پر آپ جو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ قانون ٹھیک نہیں ہے، اس بحث میں نہیں جاتا، لیکن جن لوگوں کا سٹانس یہ ہے، جن لوگوں کا موقف یہ ہے کہ یہ قانون ٹھیک نہیں ہے، وہ لوگ پھر اس قانون کے خلاف بھی احتجاج نہیں کر سکیں گے، تو اس لیے کیونکہ آپ نے تو استعمال کر لیا اس قانون کو۔
تو اگر تو آپ اس قانون کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر مستقبل میں خدا نہ کرے اگر کسی کے خلاف اس قانون کا غلط استعمال ہوتا ہے تو آپ کو اسے قبول کرنا پڑے گا. آپ کے پاس کوئی حق نہیں ہوگا کہ آپ احتجاج کر سکیں. تو ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسرے نمبر پر یہ بات ہے کہ خدا یسوع مسیح جب صلیب پر تھے، اور بلکہ جب ان کو گرفتار کیا گیا، ان کی گرفتاری سے ان کی موت تک کا جو سارا دور تھا، اس سے پہلے بھی خدا یسوع مسیح کو لعن طعن بھی کیا گیا. خدا یسوع مسیح کو جو ہے بہت بری باتیں کی گئیں، ان کی مخالفت ہوئی. لیکن اس سب کے باوجود خدا یسوع مسیح نے، حتیٰ کہ جو ڈاکو تھے صلیب پر، دونوں پہلے لعن طعن کر رہے تھے، پھر ان میں سے ایک ایمان لے آیا، تو خدا یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. ہم جب اے ہمارے باپ کی تلاوت فرماتے ہیں، کرتے ہیں، تو ہم اس میں کہتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنے قصور والوں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور معاف کر. تو اگر ہم دوسروں کے قصور معاف نہیں کریں گے تو ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں خدا سے کہ وہ ہمارے قصور معاف کرے؟ اگرچہ وہ کرتا ہے، خدا ہماری طرح نہیں ہے، لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر ہمارے مزاج میں ریاکاری آ جاتی ہے، ہمارے رویے میں ریاکاری آ جاتی ہے اگر ہم خدا سے معافی مانگ رہے ہوں اپنے گناہوں کی اور دوسروں کو ہم معاف نہ کریں. تیسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں، ان کی خاص بات یہ ہے جو صرف انہی کے متعلق خاص ہے کہ ان کی توہین کوئی کر ہی نہیں سکتا. اور ہماری اتنی حیثیت ہی نہیں ہے کہ ہم ان کی جو ہے، اگر ہمیں لگتا ہے کوئی توہین کرتا ہے تو اس کو ہم جو ہے وہ ہم پروٹیکٹ کریں گے خدا یسوع مسیح کو. ہمیں تو اس کی پروٹیکشن کی ضرورت ہے، ہمیں تو خدا یسوع مسیح کی محافظت کی ضرورت ہے. اگر تو ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح، ایک بات اور یہاں پہ میں رک کر کہنا چاہوں گا. بہت سارے لوگ اس کو مقدس کارپیٹ کہہ رہے ہیں، مقدس تصویر کہہ رہے ہیں، مقدس پاک تصویر. خدا کی ذات صرف پاک ہے، تصویریں پاک نہیں ہوتی ہیں. پتہ نہیں کہاں سے کانسیپٹ ہمارے لوگوں نے لے لیا ہے کہ پاک تصویر ہے تو پاک تصویر کے اوپر وہ چلی ہے. پاک تصویر تو نہیں ہے، کس نے کہا پاک تصویر ہے وہ؟ تو پاک والا جو لفظ ہے، مقدس تصویر والا، پاک لفظ والا، یہ مجھے تو نہیں یہ سمجھ آتی اس بات کی. اگر کوئی سمجھا دے گا تو بڑی اس کی مہربانی ہوگی. البتہ پاک تصویر کہنا یا مقدس تصویر کہنا اور پھر یہ کہنا کہ اس مقدس تصویر کے اوپر چلی ہے وہ خاتون فوزیہ بی بی، تو یہ توہین ہو گئی ہے. تو آپ نے تو خدا کو اس تصویر کے اندر محدود کر کے رکھ چھوڑا ہے، خدا کی پاکیزگی کو اس تصویر کے اندر محدود کر کے رکھ چھوڑا ہے. تو ہمارا خدا تو اتنا چھوٹا نہیں ہے، ہمارا خدا تو اس کائنات کا خدا ہے، وہ کمزور نہیں ہے. اگر تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کمزور ہے تو پھر تو آپ کے مطالبہ ٹھیک ہے. آپ جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھی وہ فوزیہ بی بی کے خلاف اس طرح پرچہ ہونا چاہیے، تو یہ ہونا چاہیے، تو وہ ہونا چاہیے، تو اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی جو ہے وہ ہمارے خدا کی، جو کہ کائنات کا خدا ہے، توہین کر سکتا ہے، تو پھر اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں انڈائریکٹلی کہ آپ کا خدا جو بہت سارے دوسرے مذاہب ہیں جن کے مذہبی تعلیمات کو یا خداؤں کو بائبل ٹھیک نہیں کہتی، آپ تو پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا خدا ان سے بھی کمزور ہے. تو میں تو نہیں کم از کم ایسے خدا کو مانتا، اور میں یہ مانتا ہوں ذاتی طور پہ کہ ہمارا خدا جو ہے، خدا یسوع مسیح، وہ چونکہ کل کائنات کے خالق اور مالک ہیں، اس لیے ہر کوئی بھی اٹھ کے ان کی توہین نہیں کر سکتا. اور اگر کوئی کرے گا تو بدلہ بھی خود ہی لے لیں گے، ہمیں بدلے لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں تو یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ اگر جو ہم سے عداوت رکھتے ہیں، ہمیں تو ان سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی ہمارا برا کرتا ہے تو ہمیں اس سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر جو اس کی ذات کی توہین کر رہا ہے، یسوع مسیح کی ذات کی، یسوع مسیح کی، خدا یسوع مسیح کی، اس کا بدلہ وہ خود ہی لے لیں گے پھر. تو ہمیں یہ کانسیپٹ جو ہے یہ ہمارا نہیں ہے، یہ آپ دوسروں سے کاپی کر رہے ہیں. دوسروں کو آپ کو ضرورت نہیں ہے یہ کاپی کرنے کی. آپ جو ہیں، آپ کی جو تعلیمات ہیں، انہی تعلیمات پر عمل کریں. یسوع مسیح نے محبت کا پیغام دیا، محبت کا درس دیا، اسی کی پیروی کریں بس. ضرورت نہیں ہے آپ کو ان جھنجھٹوں میں پڑنے کی. ہاں، ایک اور بات کہ کچھ لوگوں نے اس خاتون سے کہا، فوزیہ بی بی سی، کہ بھئی آپ جو آپ کے پاس وہ کارپیٹ پڑا ہوا ہے وہ آپ کسی کرسچن کو دے دیں، کسی پادری کو دے دیں. کیوں دے دیں بھئی؟ کیوں دیں؟
وہ کارپیٹ جو ہے ان کے ہاں پڑا رہے گا تو کیا ہو جائے گا اس سے؟ مجھے تو نہیں سمجھ آئی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے پاس ہی رکھیں اسے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح ایک چھوٹی سی بات سے بھی کسی کی زندگی تبدیل کر سکتے ہیں۔ ایسی ایسی گواہیاں ہیں کہ ایک غیر مسیحی نے کسی مسیحی کو، ایک غیر مسیحی صرف اس لیے مسیحی ہو گیا کیونکہ اس نے کسی مسیحی کو کھانا کھانے سے پہلے کسی بات کو بھی، خدا نے یسوع مسیح کسی چھوٹی بات کو بھی لے کر جو ہے وہ زندگی تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ بیچ میں انٹرپٹ ہوئی تھی ویڈیو، مجھے ابھی اس کا نوٹیفیکیشن ملا ہے، پتہ نہیں اب کتنی بات جو ہے وہ بیچ میں سے وہ کٹ گئی ہے یا نہیں کٹی، تو یہ تو اب اپلوڈ ہونے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ تو اس خاتون کو آپ یہ کہیں کہ آپ اسے رکھیں، اپنے پاس رکھیں، بلکہ ایک ان کی بھی زندگی کا ایک اہم یہ ایک واقعہ ہوگا جو وہ کبھی نہیں بھولیں گی، اور کیا پتہ خدا اس بات کو، اس سارے واقعے کو کس طرح سے استعمال کر لے اس بہن کی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے۔ انسانیت کے ناطے وہ ہماری بہن ہے، عقیدے کے لحاظ سے نہیں۔ تو میرا جو سٹانس ہے وہ بالکل فرق ہے اس کے اوپر۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ انجانے میں یا نہ انجانے میں انہوں نے انٹینشنل تھی ان کی غلطی، جانے انجانے انہوں نے جیسے بھی کی، اگر انہوں نے معافی مانگ لی ہے تو ہمیں مسیحی اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو معاف کر دینا چاہیے، پہلے نمبر پر۔ دوسرے نمبر پر ہمیں سزاؤں کے مطالبات نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ کل کو خدا نہ خواستہ پھر کوئی اس طرح کا کیس کسی بن گیا۔ یہ پھر سے انٹرپٹ ہو گئی تھی ویڈیو بیچ میں، انٹرنیٹ کنیکشن کا کوئی پرابلم ہے۔ تو اگر آپ آج یہ مطالبات کرتے ہیں کہ جی ان کو سزا ملنی چاہیے، ان کو یہ کر دینا چاہیے، وہ کر دینا چاہیے، تو آپ کے پاس مستقبل میں کوئی بھی حق محفوظ نہیں ہوگا کہ آپ کسی معصوم کے ستائے جانے پر یا کسی معصوم پر جب کوئی غلط الزام لگایا جاتا ہے تو آپ احتجاج اپنا ریکارڈ کروا سکیں، اور اگر آپ کروائیں گے تو یہ منافقت ہوگی۔ اور آپ کی اسی بات کو اگر آپ ابھی کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی کرنی چاہیے، آپ کی اسی بات کو اس وقت پھر آپ کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ تو اس بات سے نکلیں، آپ معاف کریں۔ بدلہ لینا خدا کا کام ہے، وہ خود ہی بدلہ لے لے گا۔ خدا ہمارے سے بہتر سمجھتا ہے ہر چیز کو، ہمارے سے زیادہ اچھے طور پر خدا جانتا ہے تمام چیزوں کو۔ اگر خدا کو ضرورت محسوس ہوئی تو میرا نہیں خیال کہ جو خدا ہم کر سکتے ہیں خدا اسے بہتر نہیں کر سکتا۔ جو ہم سوچتے ہیں، ہماری سوچیں جو ہیں اس کا قادر مطلق ہونا، اس کا عالم الغیوب ہونا، اس کا ہر چیز پر قادر ہونا، ہماری سوچوں ہمارے قیاس سے بہت باہر ہے۔ تو اگر بدلہ لینا ہوا اس نے اپنے طریقے سے لے لے گا، وہ آپ بے فکر رہیں۔ آپ کو جو کہا گیا ہے معاف کرنے کے لیے، آپ اسی تعلیم پر عمل کریں۔ اگر آپ کو میری باتیں غلط لگتی ہیں، اگر آپ میری باتوں کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجیے، میں خوشی سے ویلکم کروں گا آپ کی کرٹیسزم کو، آپ کی تنقید کو۔ لیکن آپ کی باتیں جو ہیں دو چیزوں پر مبنی ہونی چاہیے، ایک تو عقلی دلائل پر، دوسرا بائبلی دلائل پر۔ تو بائبل سے اور عقلی دلائل سے، بائبلی دلائل سے اور عقلی دلائل سے میری باتوں کا رد پیش کر دیں، میں ضرور قبول کر لوں گا ایک اور ویڈیو بنا کر۔ بلکہ میں شکریہ بھی ادا کروں گا کہ میری تصحیح کی ان اشخاص نے، تو میں بہت زیادہ مشکور ہوں ان کا۔ تو بس آج یہی بات کرنی تھی۔ باقی جو آج کل وبا پھیلی ہوئی ہے، کرونا وائرس، اس کو لے کر لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ تو آپ سب جو ہیں وہ دعا کریں کہ اس وبا کو خدا ختم کرے اس دنیا میں سے اور زندگیوں کو بچائے۔ یقیناً یہ پریشانی والی بات ہے، لیکن ہمارا خدا چونکہ عظیم خدا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس بیماری کو بھی ختم کر سکتا ہے۔ اور ان دا مین ٹائم صفائی کا ضرور خیال رکھیں آپ، اور صفائی کا خیال، خیر ہمارے ملک میں تو لوگ، بہت سارے لوگ جو ہے وہ کام ہی رکھتے ہیں۔ اس کے اوپر ایک مفصل ویڈیو بلکہ بناؤں گا۔ کسی نے مجھے نا ایک بھیجی تھی، ایک کسی میرے امریکن دوست نے، کوئی ڈاکٹر ہے وہ، تو اس نے بھیجی تھی ایک کہ کون کون سی چیزیں ہیں جن سے وائرس جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکتا ہے اور اپنے آپ کو کس طرح سے دور رکھا جا سکتا ہے۔ تو اس کے اوپر پھر میں ایک ویڈیو بناؤں گا، اگرچہ اس کا تعلق جو ہے وہ مذہب سے نہیں، بائبل سے نہیں، لیکن انسانیت سے ضرور ہے۔ تو میں چونکہ انسانیت پسند ایک شخص ہوں، تو میں نے سوچا، میں ابھی سوچ رہا ہوں بلکہ کہ اس کے اوپر ایک ویڈیو بناؤں گا چند منٹوں کی،
جس میں جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتیں لیکن بہت اہم باتیں اس میں نے بہت کچھ سیکھا اس ساری پریزنٹیشن سے. تو میں سوچتا ہوں کہ اس کو اردو میں آپ لوگوں تک بھی پہنچاؤں. تو خوش رہیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور دوسروں کو معاف کرنا سیکھیے. جے مسیح کی. ہاں، اور اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا.